زمین میں کر رہے ہیں، اور اس کا جو ہے کہ پھل اور اس کا جو رزلٹ ہے اور اس کے جو فائدے ہیں وہ ہم زمین سے اٹھتے ہوئے پورے اوپر ساتواں آسمان تک چلا گیا، اور اللہ کے ہاں جو ہے کہ یہ چیز سیف ہو گئی، جو ہم کو قیامت کے بعد ہم کو اس کا فائدہ ملنا ہے۔ دوسرا، یہ توحید جو ہے، اس توحید پہ اگر ہم چلتے ہیں، اس توحید کے طریقے پر ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں، تو اللہ نے اس کی جو برکتیں اور اس کی جو رحمتیں جو دی ہیں، جو اس سے فائدے جو دیے ہیں، جو اس کے نتائج جو دیے ہیں دنیا میں اور آخرت میں، تو دنیا میں بھی جو ہے کہ ہمیں اس کا فائدے نظر آتے ہیں۔ اور یہ توحید کا پھل کیسا ہے؟ بے شک بہت میٹھا، بہت بہترین۔ اور ٹھیک اس کا اپوزٹ، اگر ہم توحید پہ نہیں ہیں تو کیسا ہے اس کا پھل؟ وہی جو ہے کہ کیا لیا جائے کہ ریگستانی جو ہے کہ اس کدو کی طرح ہے، جس کے جو بہت ہی کڑوا ہے، جو کانٹے دار ہے، جو زمین پہ ہی پھیلا رہتا ہے نا، اور جس کی جڑ کیسی ہے کہ بس تھوڑا سا جو ہے کہ ایسے لگ گیا، ٹھوکر لگے اس کے جڑ باہر۔ ایمان کا جڑ کیسا؟ مضبوط۔ غیر ایمان کا جڑ کیسا؟ کمزور۔ ایمان والا کیسا؟ جس کا آپ اس کے تہہ میں جائیں گے تو حق ملے گا، حق پائیں گے۔ غیر ایمان والے کا کیا ہے؟ تہہ میں جائیں گے تو حق ملے گا ہی نہیں۔ تو یہ ایک اللہ نے مثال دیا، ممکن ہے کہ شاید ہم اس پر بہت اس طریقے سے بیان نہیں کر پائیں جس طریقے سے کرنا چاہیے۔ بہرحال سنس یہی ہے کہ اللہ کی یہ آیت جو ہے اس بات کو بتاتی ہے کہ توحید پر چلنا، توحید پر یقین کرنا ایسا ہے کہ یہ مضبوطی ہے اس میں، اور اس کے بہترین میٹھے پھل ہیں اس میں، یعنی کہ نتائج اس کے بہترین ہیں، اور اس کے عمل کرنے سے زمین سے لے کے آسمان تک، یعنی کہ اتنی اونچائی تک جو ہے کہ ہم کو اس کا فائدہ ملنا ہے۔ اور ہم اگر اس کے خلاف ہیں تو جو ہے کہ مثال ایسی ہے جیسے کہ کڑوا اس کا پھل ہے، سب کچھ کڑوا اور جس میں کوئی مضبوطی نہیں۔ بہرحال ایک بار پھر سے شاید کو دہراتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان فرمائی؟ مثل ایک پاکیزہ درخت کی جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی ٹہنیاں آسمان میں۔ ٹھیک ہے نا؟ اوکے، آگے دیکھتے ہیں۔ جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت اپنے پھل لاتا ہے، ہر وقت اپنے پھل لاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ جو پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل لاتا ہے، ہم اگر توحید پر چلیں گے، ہم اگر ایمان پہ چلیں گے، ہم اگر اللہ کے بتائے راستے پہ چلیں گے، ہم اگر نیکوکار ہو کے چلیں گے، اگر ہم مسلمان ہو کے چلیں گے، تو اللہ کیا کہتا ہے کہ ہمارا ہر دن کا عمل، ہر وقت کا عمل، ہر کام کا عمل اس قدر مبارک ہوگا، اس قدر مبارک ہوگا کہ وہ اینی ٹائم جو ہے، اینی ٹائم اس کا ہم کو بینیفٹ ملتا رہے گا، اینی ٹائم ہم کو بینیفٹ ملتا رہے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کا کوئی لمیٹیشن نہیں، اس کا کوئی پیریڈ نہیں ہے، اس کا کوئی دائرہ نہیں ہے، اس کا کوئی وقت پر پابندی نہیں ہے۔ ہم اگر توحید پر چاہے دن گزار رہے ہیں، ہم اگر توحید پر رات گزار رہے ہیں، ہم اگر عمل توحید پر چل رہے ہیں، اور ہمارا دل و دماغ میں ایمان ہے اور نیکی ہے، اور ایمان پر ہم جو ہے کہ اپنی زندگی گزر بسر کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کا پھل ہر وقت ملتا رہے گا، جیسے کھجور کا درخت میں پھل ہر وقت ملتا ہے، چاہے وہ جاڑا ہو، چاہے وہ گرمی ہو، چاہے وہ برسات ہو، اینی ٹائم کھجور کا سیزن برقرار رہتا ہے۔ یعنی کہ تمہارے نیکی کا اینی ٹائم جو ہے کہ نیکی تمہاری بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، ہے نا؟ وہ ہمیشہ جو ہے کہ نیک وکاروں میں رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی کتاب میں، اپنے کلام میں اسی طریقے سے نصیحت بیان فرما رہا ہے تاکہ تم جو ہے اس پر غور کرو، اس کو سمجھو۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس آیت کے وسیلے سے دوستوں ہم بھی دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے اس آیت کے وسیلے سے ہم سب کو جو ہے کہ ہدایت دے، اور ہم سب کو جو ہے کہ نیکوکار میں رکھے، اور ہم سب کو جو ہے کہ ایمان پہ رکھے، اور ہم سب کو اسی درخت، پاکیزہ درخت کی طرح رکھے جس پاکیزہ درخت کا اللہ نے بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور ناپاک بات کی مثال گندے درخت جیسی ہے جو زمین کے کچھ ہی اوپر سے اکھاڑ لیا گیا، اسے کچھ ثبات تو ہے نہیں۔ بے شک ابھی اسی کے بارے میں ہم لوگ ذکر کر رہے تھے کہ جیسے کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
پاکیزہ پھل کے بارے میں بتایا جس کا نام کھجور ہے. کھجور سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ پاکیزہ پھل کھجور ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس پھل کی بات بتائیں کہ اس کے طریقے کا ہے توحید کی، اگر ہم توحید پہ اگر چلتے ہیں تو اسی پھل کے پاکیزہ پھل کی طرح ہے، یعنی کھجور کی طرح ہے. دوسری جو ہے کہ وہ پھل جو کڑوا ہے، جس کی جڑیں زمین میں مضبوطی سے نہیں ہیں، جس کی شاخیں اوپر نہیں اٹھتی، یعنی کہ جو غیر توحید پر ہے، اس کی مثال ایسے درخت سے دی گئی ہے. اور ایسے درخت کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ درخت کیسا ہے، جیسے کہ بیٹل گارڈ یعنی کہ ریگستان کا وہ کدو ہے جس کو آپ کولوسنتھس بھی بولتے ہیں اور ہنزل بھی بولتے ہیں اور دیگر اور بھی نامیں ہیں، ٹھیک ہے نا. بہرحال تو اس کے جیسا ہے نا، جو کہ جس کی جڑ بالکل مضبوط نہیں ہے. یعنی کہ اگر آپ غیر توحید پر ہے تو ایسا ہے کہ اس میں کوئی مضبوطی نہیں، اس میں کوئی مضبوطی نہیں. اس میں غیر توحید پہ رہ کر اگر ہم کوئی بھی نیک عمل بھی کرتے ہیں تو وہ نیک عمل ایسا ہے جیسے کہ ہم لوگوں نے پیچھے پارٹ میں پڑھا کہ اگر ہم ایمان والے نہیں ہیں، کوئی شخص اگر ایمان پہ نہیں ہے نا، اور جس کو اللہ کی وحدانیت پہ یقین نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی نیک وکار ہے، بہت اچھا کام کرتا ہے، تو اس کے نیک عمل بھی بالکل اسی طریقے سے ہیں جس طریقے سے جو ہے کہ دھول جس پر تیز ہوا پڑے تو وہ اڑ جاتی ہے، بالکل ویسے ہی اس کا نیک عمل قیامت کے روز ہو جائے گا. اس کے نیک عمل اللہ اس کو دنیا میں ہی دے دے گا، لیکن آخرت میں اس کے کوئی کام آئے گا نہیں، کیونکہ بنیاد تو اسی بات پر ثابت ہوگی جب ہم ایمان والے ہوں، جب ہم توحید پر ہوں، جب ہم اللہ کے بتائے طریقے پہ ہوں، جب ہم رسول اللہ کے طریقے پر چلنے والے ہوں، جب ہمیں ایک اللہ پر یقین ہو، جب ہم شرک سے خود کو محفوظ رکھے ہوں. اور شرک کیا ہے؟ شرک ہے کہ ہم ایک اللہ یعنی کہ جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، جس کے حکم پر تمام چیزیں ہیں، جس کے حکم سے ساری چیزیں ہونی ہیں اور ہر چیزیں ختم ہونی ہیں، جو ہمیں دیتا ہے، جو ہم سے لیتا ہے، جو ہماری تمام جو بھی ضروریاتیں ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، وہ اسی کی طرف سے حاصل ہیں. اور پھر جب وہ ہم سے لینا چاہے گا تو بے شک وہ قدرت رکھتا ہے کہ ہم سے لے لے گا. جس کے سامنے ہم نے حاضر ہونا ہے، جس کے سامنے ہماری تمام کتابیں کھلنی ہیں، اور جو ہمارا انجام کا فیصلہ کرنے والا ہے یعنی کہ قیامت کے روز. تو وہ واحد اللہ کے علاوہ اگر ہم کسی بھی ایسی چیز پر، کسی بھی چیز پر اگر ہم یقین رکھیں اور خیال کریں یا قیاس لگائیں کہ ہم کو وہاں سے بھی حاصل کچھ ہو سکتا ہے، تو یہ شرک ہو گیا. یعنی کہ اللہ کی وحدانیت کو ٹھکرا کر کے ہم اور کو خدا سمجھنا یا خدا کی جیسا طاقت رکھنے والا سمجھنا یا کسی بھی طریقے سے اس پر یہ امید قیاس کرنا کہ ہمارا معاملہ ان سے بن جائے گا، تو وہ جو ہم جس کو شامل کیے ہیں وہ یعنی کہ وہ خدا کے شریک میں ہو گیا. اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ شریک یعنی کہ یہ جو ہے شرک اللہ معاف نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا. تو اب جب کہ ہم ایمان والے نہیں ہیں، ہم نیک عمل کر رہے ہیں مگر ایمان نہیں، تو ہمارا نیک عمل بھی جو ہے کہ ٹھیک ہے اللہ تو بے شک انصاف کرنے والا ہے اور بے شک انصاف کرنے والا، اور وہ بے شک انصاف کرتا ہے، تو وہ عمل کا انصاف تو کرے گا، وہ دے گا، وہ ضائع نہیں جانے دے گا. قیامت کے روز یہ موقع نہیں دے گا کہ وہ کہے گا کہ بھئی ہم نے یہ اچھے عمل کیے، ہمیں اس کے بدلے جنت دے دو. تو اللہ یہ موقع نہیں دے گا. اللہ کہے گا ٹھیک ہے تم نے یہ اچھے عمل کیے، تو دیکھو تم کو دنیا میں یہ چیزیں میں نے تمہیں عطا فرمائی، لیکن تم نے دنیا گزاری شرک پہ گزاری، تم نے دنیا گزاری کفر پہ گزاری، تم نے اس طریقے پہ گزارا جس چیز کو ہم اور ہمارے نبی ہمارے رسول منع کرتے رہے، تم نے اس طریقے پہ گزاری. تو ٹھیک ہے تم نے جو کیا تم کو دنیا میں مل گیا، اب تم آئے ہو، اب چونکہ تم نے جن سے تم نے قیاس لگایا تھا، جن سے تم نے امید کیا تھا، جاؤ مانگ لو ان سے، دیکھو تم کو کیا تمہارا عذاب وہ کم کر سکتے ہیں، دیکھو تمہارا گناہ وہ کم کر سکتے ہیں، دیکھو کیا تمہیں وہ جہنم سے یا دوزخ سے بچا سکتے ہیں. اور یہی بات کا جواب اللہ نے اس سے جس پہلے کے آیت میں یعنی کہ پہلے پارٹ کے آخر آیت میں کہہ دیا کہ وہ جو شیطان ہوں گے وہ شیطان صاف انکار کر دیں گے کہ مجھے تو اس بات میں تو مانتے ہی نہیں کہ تم نے میری عبادت کی.
ٹھیک ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طریقے سے توحید کی بات وہ ہمارے سامنے رکھے دیا, سمجھا دیا, اور یہی باتیں ہیں جس کو ہم نے سمجھنا ہے اور جس کو ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر جگہ پہ سمجھایا ہے, بتایا ہے. اور اس چیز کو پریکٹیکلی طور سے, جیسے کہ اگر ہم تھیوری مان لیں تو پریکٹیکلی طور سے اللہ نے اپنے انبیاءوں کو, اپنے نبیوں کو ہمارے درمیان بھیجا کہ تم اس کو بتا دو کس طریقے سے جینا ہے, تاکہ کوئی بھی طرح کا بھرم, کوئی بھی طرح کا شک, کوئی بھی طرح کا شبہ جو ہے کہ نہ رہے. تو اللہ نے بتایا کہ دیکھو توحید ایسی چیز ہے کہ ایک ایسے پاکیزہ پھل کی جیسی ہے جو اینی ٹائم جو ہے کہ اس کا پھل تم کو ملے گا, اور اس کی جڑ مضبوط ہے, یعنی کہ وہ اتنا حق پہ ہے کہ تم اس کے تہہ پر بھی جاؤ گے تو تم کو اس کا اس کی تم کو یقینی تم کو اس پر ملے گا, اس پہ چیزیں تم کو ملیں گی, اور اس کا عمل ایسا ہے کہ تم کو زمین سے لے کے آسمان تک کا اس کا فائدہ تم کو ملے گا. اور توحید پہ اگر نہیں ہو تو ایسے درخت کی طرح ہے کہ جس کی جڑ جو ہے کہ بالکل زمین تک بھی نہیں ہے, جس کی پکڑ مضبوط نہیں ہے, یعنی کہ اگر تم اس کی کھوج بین کرو گے, اس کے تہہ تک جاؤ گے تو تم کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اور اس پر اس کا پھل کیسا ہے کہ ایسا کڑوا ہے کہ تم کھا بھی نہیں سکتے اس کو. اور اس کا جو ہے کہ شاخیں ایسی ہیں جو زمین پر ہی بچھی ہوئی ہیں, اوپر اٹھتی ہی نہیں ہے, یعنی کہ اس پر کیا ہوا عمل تمہارا ایسا ہوگا کہ وہ عمل بس دنیا میں ہی رہ جائے گا اور آگے کوئی کام نہ ہوئے گا. ایک دم کلیئر کٹ کر دیا بات, کتنی واضح طور سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو سمجھا دیا کتاب میں. سمجھنا تو ہم نے ہے نا, سمجھنا تو ہم نے ہے نا. ہاں, اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ ہم کو ہدایت دے, کیونکہ اللہ ہدایت دے گا تو ہم کو سمجھ میں آئے گا, اللہ ہدایت چھین لے گا تو ہم کو نہیں سمجھ میں آئے گا. جیسے آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو فضول کی باتیں کرتے ہیں. مسلمان نام رکھ لیے تو کیا ہوا ہے نا, ہمارے سوشل میڈیا پہ آج کل, پہلے میں نام نہیں لینا چاہتا, خیر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اور ناپاک بات کی مثال گندے درخت جیسی ہیں جو زمین کے کچھ ہی اوپر اکھاڑ لیا گیا ہے نا, سے اکھاڑ لیا گیا, اس سے کچھ بات تو ہے نہیں, یعنی اس کو کچھ بھی اس کا کوئی بھی جو ہے کہ ٹھہراؤ یا اس کا کوئی بھی مضبوطی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے آگے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے, دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. ہاں, نا انصاف لوگوں کو اللہ بہکا دیتا ہے اور اللہ جو چاہے کر گزرے, جو چاہے کر گزرے. دیکھیے ہم یہاں پر ایک بار تھوڑا سا وقت لیں گے اور اس پر ہم لوگ تھوڑا سا گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے کہنے بولنے اور سمجھنے میں. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے, پکی بات کے ساتھ. اول تو بات ہم یہ کریں, پکی بات کیا ہے؟ پکی بات یہ ہے کہ یہ پکی بات ہے کہ اللہ ایک ہے. سن لو میرے دوستو, ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے, یعنی کہ سن لو اللہ ایک ہے, اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں. سن لو کہ موت ہونی ہے, سن لو کہ قیامت کا دن آنا ہے, سن لو کہ تمہیں جو ہے کہ ہمارے سامنے حاضر ہونا ہے, سن لو کہ میں تمہارا فیصلہ کرنے والا ہوں. اور سن لو کہ جو بات میں تمہیں کہہ رہا ہوں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا, میں جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ حق ہے, وہ یقینی ہے, اس میں کسی بھی طرح کا شک اور شبہ نہیں ہے. یعنی کہ تم اس کو اگر اس کے جڑ میں جاؤ گے, اس کے تہہ میں جاؤ گے, تب بھی تمہیں ایک اللہ ملیں گا, اور اگر تم اس کے پھل میں آؤ گے تب بھی تمہیں ایک اللہ کی قدرت دکھے گی, اور اگر تم اس کے شاخوں پہ جاؤ گے تو تمہیں جو ہے یہ زمین سے لے کے آسمان تک جو ہے کہ اللہ کے وحدانیت کی دلیلیں تم کو ملیں گی. الحمدللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے کہ تم اپنے دلوں کو مضبوط کر لو, اپنے ایمان کو مضبوط کر لو, اپنے یقین کو مضبوط کر لو, اور بالکل اس مضبوطی پر اپنی زندگی جیو, اور اسی مضبوطی پر تم اپنے انجام کو پہنچو, چاہے تمہاری موت ہو, چاہے تمہارا کوئی بھی طرح کا معاملہ پیش آئے. ایمان رکھو, مضبوط رکھو. بے شک میرا اللہ ہے, بے شک وہ تمام کائنات کا مالک ہے, بے شک وہ رب العالمین ہے, بے شک تمام طاقتیں اسی کی ہیں, بے شک وہ تمام قدرت کا مالک ہے, بے شک ہمیں اس کے سامنے حاضر ہونا ہے, بے شک اللہ کے رسول سچے ہیں, بے شک اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک سچی ہے. الحمدللہ. آگے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ہم کو یہ کام آئے گا اگر ہم اسی ایمان اور اسی مضبوطی کے ساتھ اور اسی توحید کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں. اب اللہ یہاں پہ دوسری بات کیا کہتا ہے؟ ہاں, نا انصاف لوگوں کو اللہ بہکا دیتا ہے اور اللہ جو چاہے کر گزرے. اللہ نے یہ بات کہی, یعنی کہ ہم نے ایمان تو رکھنا ہے مضبوطی کے ساتھ, اور ہمیں انصاف والا ہونا ہے, ہمارا اعمال بھی جو ہے بہتر ہونا ہے, ہمارا کردار بھی جو ہے بہتر ہونا ہے,
ہمارے حقوق کی تمام ہمیں ادائیگی بھی بہتر طریقے سے کرنی ہے. اور اگر ہم ناانصافی کیے کہنے میں، بولنے میں، پڑھنے میں، لکھنے میں، دنیا کی ازواج زندگی میں تمام حقوق